یاد رہے کہ کامیابی پیسے سے نہیں ہوتی، کامیابی جو ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے اور اطمینان قلب سے ہوتی ہے۔ بندہ کتنا ہی مشہور ہو جائے، پاپولر ہو جائے، بہت زیادہ مالدار ہو جائے، لوگ اس کی عزت کرتے ہو، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں خوشی نہیں ہے، تو وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی زندگی بھی مزیدار نہیں ہو سکتی ہے۔ مزیدار زندگی وہ ہے جس میں سکون ہو۔ یہ ہم شروع سے سنتے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو صحیح معنوں میں آبزرو نہیں کر پاتے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین، دلوں کا سکون ہے۔ اب میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ کسی قسم کا ڈپریشن فیل کرتے ہیں، آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سکون نہیں ملتا، یا خدا نخواستہ آپ گولیاں وغیرہ نیند کی کھا رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ مربوط رہیے، ان سے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ چیک کرواتے رہیے۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، جتنا ہو سکے باوضو رہیں، اور امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی بیانات سنتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ کسی کے ساتھ اس طرح کی روحانی ہم آہنگی بھی ڈپریشن کو اور نفسیاتی مرض کو دور کرتی ہے۔ تنہا کم رہیں، جتنا ہو سکے فیملی کے ساتھ رہیں، بال بچوں کے ساتھ رہیں، والدین کے ساتھ رہیں، بزرگوں سے بات چیت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نفسیاتی مسائل کم سے کم ہوں گے۔ اور بے شک مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا ذکر جو سکون دیتا ہے وہ کوئی چیز نہیں دیتی ہے۔ آپ کتنے ہی پریشان ہوں، آپ کا ذہن کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر جھک گیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا کروں گا، میرا کام ضرور بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں دنیا بھر میں خودکشی کی شرح بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ مسلمان کم خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ مسلمان کے پاس فیتھ ہے، ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان اور یقین ہوتا ہے نا، وہ بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم بھی ہے کہ نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ بہت کم ہیں، غالباً ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں صرف 150 یا 200 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تقریباً ہر چوتھا پاکستانی، یعنی یوں کہیے کہ 5 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، یعنی کہ ہر چوتھا پاکستانی جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے۔ لیکن اس کو ایک طرح سے برا سمجھا جاتا ہے، گالی سمجھی جاتی ہے کہ کیا مجھے پاگل کہہ رہے ہو، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دے رہے ہو، کیا میں پاگل ہوں؟ دیکھیں، ہر نفسیاتی مریض پاگل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اور ڈپریشن، خودکشیاں ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ڈپریشن ہے، اور 24 سے لے کر 34-35 سال کی عمر تک کے نوجوانوں میں خودکشی کی بہت بڑی وجہ یہ ڈپریشن ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میچیورٹی نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے فیزز وہ اپنی زندگی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ مسلمان وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، کتنی بڑی بھی پریشانی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے۔